تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ ہانی بن عروہ کون تھے؟ وہ حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دینے پر راضی کیوں نہیں تھے؟ ہانی بن عروہ کی دردناک شہادت کیسے ہوئی؟ ہانی بن عروہ بن غزان مرادی امام علی علیہ السلام کے خاص دوست اور کوفہ کی بڑی شخصیات میں سے تھے۔ آپ جنگ جمل اور جنگ صفین دونوں میں شریک تھے۔ حجر بن عدی نے جب زیاد بن ابی کے خلاف قیام کیا تو اس کا ایک رکن ہانی بھی تھے اور یزید کی بیعت کرنے کے خلاف تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کے کوفہ داخل ہونے کے وقت ہانی کا گھر سیاسی اور فوجی شخصیات کے امور کا مرکز تھا۔ مسلم بن عقیل کے قیام میں آپ کا اہم کردار تھا۔ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے آپ کا سر بدن سے جدا کیا گیا۔ آپ کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے راستے میں زرود کے مقام پر ملی۔ امام علیہ السلام نے ان کی شہادت پر گریہ کیا اور آیت استرجاع کی تلاوت کی اور آپ کے لیے خدا سے رحمت کی درخواست کی۔ ہانی بن عروہ امام علی علیہ السلام کے خاص صحابی تھے۔ آپ کا تعلق بنی مراد کے مشہور خاندان مزہج شیخ اور زعیم بن مراد کے قبیلے سے تھا۔ آپ اہل کوفہ کی نظر میں جانی پہچانی اور مشہور شخصیت تھے۔ ہانی کا بیٹا یحییٰ اہل سنت کی نگاہ میں ایک محدث اور راوی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے ہانی کا واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہونے کے حوالے سے کوئی خاص اطلاع موجود نہیں ہے۔ آپ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حاضر تھے اور جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام نے آپ سے مشورہ لیا تھا۔ جب امام علی علیہ السلام نے اشعث بن قیس کو 2 قبیلوں ربیع اور کندہ کی حکومت سے برکنار کیا تو ہانی نے امام علی علیہ السلام کو رائے دی کہ اشعث کی جگہ کسی اور کو ان 2 قبیلوں کی حکومت کے لیے انتخاب کیا جائے۔ ہانی بن عروہ اپنے قبیلے کے لیے متعصب تھا۔ جب کثیر بن شہاب مزہجی خراسان کے والی پر مشکل پڑی اور وہ بھاگ کر کوفہ آ گیا تو ہانی نے اسے پناہ دی اور اس وجہ سے معاویہ نے آپ پر اعتراض کیا۔ جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے کوفہ کے لوگوں سے بیعت لی تو ہانی نے مخالفت کی اور معاویہ کے اس کام پر تعجب کیا اور یزید کی بری خصوصیات کو بتایا۔ حجر بن عدی نے جب زیاد بن ابی کے خلاف قیام کیا تو اس کا ایک رکن ہانی تھا۔ مسلم بن عقیل کو جب عبید اللہ کی دھمکی اور اس کی کوفہ میں آمد کی خبر ملی تو آپ مختار بن ابو عبید ثقفی کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے۔ ایک قول کے مطابق ہانی خوش نہیں تھا کہ مسلم اس کے گھر میں داخل ہوں، لیکن مسلم کے داخل ہونے کے بعد اپنے تمام توان سے آپ کا دفاع کیا۔ ہانی کا گھر اس لیے انتخاب کیا کیونکہ یہ مختار کے گھر سے زیادہ بااطمینان تھا۔ عبید اللہ کے کوفہ میں داخل ہوتے وقت ہانی کا گھر سیاسی اور نظامی شخصیات کا مرکز تھا اور آپ کے گھر میں اہل تشیع کی آمد رفت لگی رہتی تھی۔ شریک بن العور جو کہ امام علی علیہ السلام کے خاص دوست اور بصرہ کے شیعہ تھے، وہ عبید اللہ کے ہمراہ کوفہ میں آئے تھے اور بیمار ہو گئے اور ہانی کیونکہ آپ کا دوست تھا اس لیے اس کے گھر پر تشریف لے آئے اور ہانی کو مسلم کی مدد کرنے کو کہا اور ہانی کے گھر پر ہی عبید اللہ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اس لیے عبید اللہ اس کی عیادت کے لیے ہانی کے گھر آیا۔ بہرحال اس وجہ سے کہ ہانی راضی نہیں تھا کہ اس کا مہمان اس کے گھر پر قتل ہو، یہ نقشہ عملی نہ ہو سکا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے ایک شامی غلام کو حکم دیا کہ وہ ہانی کے گھر پر نظر رکھے اور کیونکہ ہانی ابن زیاد کو ملنے نہیں گیا تھا اس نے ہوشیاری سے محمد بن اشعث، اسما بن خارجہ اور عمر بن حجاج زبیدی جو کہ ہانی کے دوست اور خاندان سے تھے ان کے واسطے ہانی کو دارالامارہ لایا گیا۔ اس طرح ہانی کو مسلم بن عقیل سے دور کیا گیا جس کی وجہ سے مسلم بن عقیل کے قیام کو شکست حاصل ہوئی اور جب ہانی مسلم بن عقیل کو عبید اللہ کے سامنے تسلیم کے لیے حاضر نہ ہوا تو ہانی پر بہت ظلم کیے گئے اور آپ کی ناک توڑ کر قید میں ڈال دیا گیا۔ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری میں مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ہانی کے ہاتھوں کو باندھ کر قصائیوں کا بازار میں لے جایا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے عبید اللہ کے غلام رشید نے آپ کا سر بدن سے جدا کیا۔ مسعودی کے قول کے مطابق ہانی جب بنی مراد کے قبیلے کو مدد کے لیے پکارتا تھا
تو 4000 زرہپوش گھڑ سوار مرد اور 8000 فوجی پیدل اس کے ساتھ چلتے تھے، اور اگر اپنے قبیلے والوں کو دعوت دیتا تھا تو 30,000 زرہپوش فوجی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن جب آپ قتل گاہ کی طرف جا رہے تھے تو کسی نے بھی مدد نہ کی۔ امام علی علیہ السلام نے ہانی کی موت کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم اور ہانی کے سروں کو ہانی بن ابی حی ہمدانی اور زبیر بن عروج تمیمی کے ہاتھوں یزید کے پاس بھیجا، اور آپ دونوں کے بدن مبارک کو کناسہ کے بازار میں گھسیٹا گیا اور پھر لٹکایا گیا۔ ہانی اور مسلم کی شہادت کی خبر کوفہ کے راستے میں زرود کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کو ملی۔ امام حسین علیہ السلام نے دونوں کی موت پر گریہ کیا اور آیت استرجاع کی تلاوت فرمائی، اور کئی مرتبہ خداوند سے آپ دونوں کے لیے رحمت کی درخواست کی۔ عبداللہ بن زبیر اسدی نے اپنے شعر کے مصرعے میں ان دونوں کی شہادت کی توصیف کی ہے۔ ہانی کو کوفہ میں دارالامارہ کے کنارے دفن کیا گیا۔ اب آپ کا مزار مسجد کوفہ سے ملا ہوا ہے اور مسلم بن عقیل کی قبر کے پیچھے اور آپ کے شمال کی طرف واقع ہے۔ ہانی بن عروہ کی قبر اس وقت اہل اسلام کے لیے زیارت گاہ ہے اور ہانی کے لیے مخصوص زیارت نامہ ہے، جس میں آپ کو عبد صالح اور امام علی علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا صحابی کہا گیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔